احباب، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے نا، تو مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، گندم نہیں تھی، جانوروں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، گندم ساری یمامہ قبیلہ سے آتی تھی۔ تو جب حضرت ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، لہٰذا میں تمہیں گندم نہیں دوں گا۔ حضرت ثمامہ بن اسال نے ان کو گندم دینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، وہ نبی کے صحابہ تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ اگر گندم میں نے فروخت نہ کی تو گندم پڑی ہوئی خراب ہو جائے گی۔ آج کے ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہود و نصارہ سے تعلق چھوڑ دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ او خدا کے بندو، مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو، کیا تم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہو؟ وہ صحابی رسول گندم ساری گھر میں سٹور کر کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یہ گندم خراب ہو جائے، یہ گندم جانوروں کو ڈال دوں گا لیکن مصطفیٰ کے دشمنوں کو نہیں دوں گا۔ اب حضرت ابو سفیان یہ ساری صورتحال دیکھ کر مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے ثمامہ نے اسلام قبول کیا ہے اس نے ہمیں گندم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، یا رسول اللہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، شدت کی گرمی ہے، یا رسول اللہ بچے بلکتے ہیں، بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں یہ داستان سنا رہا تھا، میں رسول اللہ کا دشمن تھا، ساری عمر مصطفیٰ کریم کے ساتھ دشمنی کے ساتھ گزاری تھی۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر دیکھی نا تو تاجدار کائنات کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو مصطفیٰ کریم نے رکا منگوایا اور حضرت ثمامہ بن اسال کے نام رکا لکھا، کہا ثمامہ پہلے تو غلہ ان کو اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ غلہ ان کو پہلے سے زیادہ دے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں پھر میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ مکہ کی سنگلاخ پہاڑیوں پر بارش برسا دے، یا اللہ قحط سالی کو دور فرما دے، یا اللہ عورتوں کی چھاتیوں کو دودھ سے بھر دے، یا اللہ بچوں کو تسکین عطا فرما دے، یا اللہ پھلوں اور پھولوں کو تازگی عطا فرما دے۔ ابو سفیان کہتا اب تو حالات یکسر بدل چکے تھے، کہتا جب جس کے لیے ساری عمر میں نے دشمنی میں گزاری تھی، جب وہ میرے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، ابو سفیان کہتا پہلے مصطفیٰ کریم رو رہے تھے پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہ اتنی عظیم شخصیت ہے۔ احد میں ہم نے ان کے دانت مبارک شہید کیے، داڑھی کو لہو لہان کیا، مصطفیٰ کریم کے جانی دشمن بنے رہے، پیارے آقا کو اپنے آبائی گاؤں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، مصطفیٰ کریم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں آج میں تو یہ توقع ہی نہیں رکھتا تھا کہ ہم جس کے جانی دشمن تھے وہ ہمارے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، روئیں گے۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ حسن اخلاق ہے کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کا یہ حسن اخلاق۔ آج ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے تو پہلے تو ہم تانے دے دے کہ اس کو مار دیتے ہیں، اچھا تو نے کل مینوں اے آکھیا سی نا، تو کل مینوں نہیں سی ٹپن دیتا، تے کل تو میرا بننا چھوٹا کر دیتا ہے، تے کل تو ساڈے ڈنگراں نوں پانی نہیں سی پیون دیتا، اج کہڑے منہ نہ ساڈے بوئے تے آ کھلوتا ہے۔ اللہ کے بندو مصطفیٰ کا دین سیکھو۔ پیارے آقا نے ابو سفیان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا اب ابو سفیان تم وہی ہو جنہوں نے میرے دان شہید کیے، احد میں میرے اوپر پتھر برسائے، تم وہی ہو جنہوں نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں نے اپنا آبائی گاؤں چھوڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ بیٹھا ہوں، یہ تمہارے لوگوں کی وجہ سے آج تم میرے پاس آ گئے ہو۔ نہیں، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یہ ہے خلق میرے حضور دا، یہ ہے خلق میرے حضور دا، سنے گالیاں تے دعا کرے۔ اللہ کرے کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کے اخلاق حسنہ کو سمجھنے کی توفیق آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔